کون کہتا ہے تہجد سے معجزے نہیں ہو سکتے؟ ہمارا ذاتی گھر تک نہیں تھا، ہم نے تہجد سے وہ پایا جس کی خواہش اماں ابا کو سالوں سے تھی۔ تہجد کے معجزات۔ بسمہ کی کہانی، ان کی زبانی۔ ہمارے ابا ایک جنرل اسٹور میں ملازم تھے۔ ہم 6 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ان دنوں ہمارا بس گزارا ہی ہوتا تھا۔ گورنمنٹ اسکول جاتے تھے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، پھر میں، مجھ سے چھوٹا بھائی اور پھر 4 بہنیں۔ امی گھر میں سلائی کرتی تھیں۔ قریبی گھروں کی عورتیں اکثر آ کر بیٹھ جاتی اور گپ شپ لگاتی۔ اس وقت میری بڑی بہن 10ویں جماعت میں تھی اور میں 9ویں میں۔ میری بڑی بہن اور میں امی کے ساتھ سلائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن ایک عورت آئی عبایا اور حجاب میں اور کپڑے لائی۔ جب مجھے اور نمرہ کو دیکھا تو بولی، آپ کیا کرتی ہو؟ ہم نے کہا ہم پڑھائی کرتی ہیں اور امی کا کام میں ہاتھ بٹھاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتی ہی ہیں، ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم بھی لیں۔ میری امی کو کچھ پیسے دینے چاہے جس کے لیے امی نے منع کر دیا کہ جب اللہ پوری کر رہا ہے تو یہ پیسے کسی ضرورت مند کا حق ہے، اور امی نے ان کو یقین دلایا کہ میری بیٹیاں ضرور جایا کریں گی۔ وہ چلی گئی تو امی بولی، تم دونوں 1 گھنٹہ جایا کرو۔ ہم جانے لگی اور وہاں تہجد کلاس بھی لینے لگی۔ لوگوں کے مشاہدات سنتی اور حیران ہو جاتی۔ ایک دن واپسی پر ہم دونوں بہنیں باتیں کرنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کوئی اسباب بھی نظر نہ آئے اور ہم مانگے تو میری بہن کہنے لگی، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہمیں مل جائے، یہ تو معجزہ ہوا نا۔ میں نے نمرہ سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو زندگی میں؟ تو نمرہ نے کہا، میں چاہتی ہوں ہمارا ذاتی گھر ہو اور ابا کی اپنی دکان ہو، ہم سب بچہ پڑھا لکھیں، اماں سلائی چھوڑ دیں۔ میں نے اس کو کہا، ہم بھی تہجد کو آزماتے ہیں، چلو ہم بھی تہجد شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگی، تہجد کو آزماتے نہیں ہیں، یقین سے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم نے 2019 میں 24 نومبر کو پڑھنا شروع کیا۔ اماں ہمیں اٹھاتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھنے لگی اور پھر ہماری عادت بن گئی۔ ایک دن ابا امی سے کہنے لگی کہ میں کچھ کپڑے لانا چاہتا ہوں، تمہارے پاس تو عورتیں کپڑے سینے آتی ہیں، ان کو دکھانا، شاید ہمارا کاروبار چل جائے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 16 دسمبر تھا اور ابا ویلوٹ کے کپڑے لائے اور 13 دن میں وہ سارے کپڑے فروخت ہو گئے، جس میں ابا کو دگنا منافع ہوا۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، آس پاس کے محلوں سے بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی۔ ہر مہینے اچھا منافع ہونے لگا۔ ہماری ٹیچروں کو جب پتہ چلا وہ بھی آنا شروع ہوئی۔ ایک گھر میں ہمارے ماں باپ نے 20 برس کرائے پر گزارے اور وہی گھر ہم نے 2022 میں خرید لیا۔ ابا نے گھر کی سیٹنگ کی، ہمیں پیارا کمرہ بنا کے دیا، اچھے کالجز میں ایڈمیشن دلائے اور اس گھر کی بیٹھک میں ابا کی دکان ہے، جو الحمدللہ ابا کی 1 ماہ کی تنخواہ ہوتی اب 1 دن میں کماتے ہیں۔ اب تو ابا بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ ہم نے تہجد سے وہ پایا جس کی خواہش اماں ابا کو سالوں سے تھی، اور وہی جیسا تہجد کلاس میں سنا تھا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اللہ کے محتاج ہے۔ جس چیز کی خواہش ہو اور اس کو پورا کروانا ہو تو تہجد کی دعا تک ضرور آئے۔ آج ہم بھی ان خوش نصیبوں کی لسٹ میں ہیں جو اپنے مشاہدات بتاتے ہیں۔ تہجد کلاس کا مقصد لوگوں کو مایوسی اور اندھیروں سے نکالنا ہے۔ جب کبھی انسان زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، ایسے میں تہجد ان کی زندگی کو روشنی کے کرنوں سے روشناس کراتا ہے۔ ان تمام واقعات کو ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ آگے بھی نا امید لوگوں کو امید کی کرن دیکھیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا اور ان کے لیے ابھی بھی راستے بند نہیں ہیں، اور اللہ جب ایک راستہ بند کر دے تو 100 راستے کھول دیتے ہیں۔ کل جمعہ ہے اور سب کے لیے ہم ان کے نام کے ساتھ ان کے مسائل اور مشکلات حل کرنے کی دعا مانگیں گے۔
آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ آپ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی امید مل سکے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات اور مسائل کو حل فرمائے اور تمام دکھی اور تڑپتے دلوں کو سکون اور راحت دے اور ان کی مرادیں پوری ہونے کی صورت میں آمین۔